کہ جس خالق کائنات نے ہمیں آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن دکھایا ہے، آئندہ آنے والے سال میں نہ جانے ہم میں سے کون کون اس دن کو پائے گا اور کون کون اس روئے زمین کے نیچے ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر گھڑی کو اپنے لیے آخری گھڑی سمجھو، ہر لمحے کو اپنے لیے آخری لمحہ سمجھو، ہر مہینے اور ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو۔ کیوں؟ یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ یہ کسی کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ انسان ایک عارضی چیز ہے، اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میرا دنیا پہ آنا کیوں ہوا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن انہ لکم عدو مبین، شیطان اس کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے اس کو بھٹکا دیا ہے، اس نے اس کو کوئی اور ہی راستہ دکھایا ہے، اس نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ جو تھا، جو نورانی طریقہ تھا، اس سے انسان کو بھٹکا دیا۔ تو انسان سمجھ بیٹھا کہ دنیا کے یہ بنگلے، دنیا کے یہ محلات، دنیا کی یہ حکمرانی، دنیا کی یہ بادشاہتیں، دنیا کی یہ ملازمتیں، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک مالدار کروڑہا کروڑ پتی جس کے پاس مال ہو اور ایک غریب جس کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی نہ ہو، دونوں کا آخری ٹھکانہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ مالدار کی قبر کو کوئی بھی ماربل نہیں لگاتا ہے۔ اگر اتنا ہو سکتا ہے کہ مالدار کی قبر کو اوپر سے تو ماربل لگائے جا سکتے ہیں، سیمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر کا جو نظام ہے وہ اس غریب کا بھی وہی نظام ہے اور اس امیر کا بھی وہی نظام ہے۔ اب اندر مال نہیں چلے گا قبر کے اندر، اب صرف اعمال چلیں گے۔ اب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اب مال کا بعد میں حساب ہوگا، یہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ یہ تو ہمارا ایک نظام ہے کہ ہم مال دیکھتے ہیں اور مال اور عہدہ دیکھ کر ہم انسان کی قدر کرتے ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ مالدار ہوگا، جتنا کسی کا زیادہ بڑا مقام ہوگا، ہم اس کو ویسے ہی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تعظیم تو اس انسان کی جانی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے۔ تعظیم اس انسان کی ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں یاد ہے یعقوب علیہ السلام کی موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب وہ اللہ کے پیارے ہونے لگے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا یا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے جو فرما بردار بچے تھے انہوں نے اپنے روشن ضمیر باپ کو جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے ہمارے ابا جان جس کی آپ نے عبادت کی، جس کو آپ نے الہ مانا، ہم بھی آپ کے جانے کے بعد اسی کی عبادت کریں گے۔ جس کی آپ کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام نے عبادت کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ جس کی ہمارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی، ہم بھی اسی اللہ کو الہ مانیں گے۔ باپ کو فکر تھی کہ میرا بیٹا میرے جانے کے بعد کہیں ادھر ادھر گم نہ ہو جائے۔ اور جانتے ہو آپ سب، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لیا تو پھر انسان کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے، تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو شرک کا مسئلہ ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو انسان الہ مان لیتا ہے نا، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وحدانیت کا جو جھنڈا ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ تم کلمہ پڑھتے ہو نا، یہ جو لفظ لا جو پہلی زبان پہ لاتے ہو، یہ لا کی تلوار ہی اسی لیے چلی ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا، بہت کامیاب دین دیا۔
ہم اگر اس دین کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب برسائے گا. ہاں عذاب ہمارے اوپر آئے گا. ایسا سب سوچنے میں عذاب عمر کافرین پر نہیں. کافروں پر عذاب تب آتا تھا جب نبوت کا دروازہ کھلا تھا, نبی آتے تھے اور وہ کافر نبیوں کو جھٹلاتے تھے تو عذاب ان کافروں پر آتا تھا. لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہے, اب گناہ ہم کریں گے یا وہ کریں گے, عذاب سب پر آئے گا. اب کافروں پر خالی عذاب نہیں آئے گا, اب ہم پر بھی عذاب آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, غیر تو ہمارے نبی کی توہین تب کرتے ہیں جب ہم موقع دیتے ہیں. غیروں کا کیا قصور ہے؟ اپنا جب اپنے کو مارے تکلیف تب زیادہ ہوتی ہے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے. یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن پہ پک ہوئی نا, یہ طریق تم نبیین ہو وائس اگر سو طریقہ زندگی میں ابنا ہوئی نا, غور اگر تم سز کہت کر تیل چھ اس تکلیف گژھان نا یم کیز کور اتنا. لیکن یہ اس نبی پاک سن اخ کہت مانو, نبی پاک اس کو کوتا یہ تکلیف اس گژھان روزائی پاک اس مس. ہاں فرمو حضورو بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ. دبر میانی گھر پہ ہیت اس ٹکڑ چھنا روزۃ الجنہ, ات مز اخ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئی دفن کرنی ات قبر مز. صدیق اکبر یل اللہ تبارک و تعالی سن یل روح قبض کر اللہ تبارک و تعالی فرمون صحابان, اس صحابہ میرے جستے اتھر کو لے جانا اور وہاں دروازے پہ چھوڑ دینا. اگر یہ دروازہ خود بخود کھل گیا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا. اگر دروازہ بند رہا تو مجھے مزار بقی جنت البقی کے اندر دفن کرنا. جیسے ہی صدیق اکبر کو لے گئے تو دروازہ اندر کا دروازہ خود بخود کھل گیا. یار کو یار کے پاس لاؤ, یہ زندگی کے یار تھے, یہ غار سور کا یار تھا, ساری تکلیفیں اس نے اٹھائی تھی. جب دروازہ خود بخود کھل گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاسے صدیق اکبر کو دفن کیا گیا. تو حضور نے فرمایا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے میرے بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ, دبن یہاں سا جنت ٹکڑا, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رسول کے اندر حیات مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ حیات نہیں ہے روزہ رسول میں, تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مرتد ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو, اگر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ رسول کے اندر حیات نہیں ہے, تو وہ یہ بات ذہن سے نکال دے اور کلمہ کو دوبارہ پڑھ لے. کیوں؟ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کر میرے ریاض الجنہ تک یہ جو قبر کا ٹکڑا ہے یہ روزہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور جنت اسمان چھ مردہ آسن کیا ہے, جنت اسمان چھ زندہ انسان آسن. یہ ذہن میں یہ بات سوچنے لگا. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ ہوں گے, مردوں کے لیے جنت نہیں ہوتی ہے. ہمارا جب کل قیامت کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں روح ڈال کے پھر ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ جب محشر کے اس میدان اس جمع کرنا تو کیا بات ہے, پھر وہ روح ڈال کے ہمیں پوچھے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حیات جب روزے کے اندر مان لیا, یہ چھنکا لگڑ پا کہا اس طرح وسطی یوز, ہم کہیں گے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آتے رہیں گے؟ نہیں. یہ عقیدہ, یہ کنسپٹ اپنے ذہن سے نکال لینا ہے. کیا یہ ذہن 8 منٹ رک جاؤ تو یہ چانس کر جب ہم 5 منٹ بعد ہے تھوڑا سا دکھاتا ہے. اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے باہر آ کر ہر جگہ آتے ہیں تو وہ اپنا ایمان دوبارہ بنائے. کیوں؟ ایک تعلیم جب درود و سلام چھو نا تو پڑھن, یہ درود و سلام چھ فرشتنیوں آپ جماعت ہے یہ دبر خانہ کعبس ہر دہ کرن 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب یہ جو فرشتے ہیں طواف کرتے ہیں. آج جو فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی, قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی.
دپن یل تو صلات و سلام یل درود و نظران چھو نا نبی پاکس پہ پڑھن فرشتن ہز جماعت حاضر گژھان یم چھ یوان یم چھ تحفہ تلن یم شخص تل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ یہ ہدی واتناوان دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلانی چون امتی حظ ژے پہ درود و سلام پڑھن تم حظ چھ تحفہ سوزمت ژے خطر اس آئی چانس خدمتس مز ہیت اور یہ ادب کا مقام ہے جب صدر مملکت کا ڈاک آتا ہے جب صدر مملکت کی چٹھی آتی ہے اس کا جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ اس کو اس کے دفتر پہنچاتا ہے نہ کہ وہ چٹھی بھیجنے والا ہر جگہ اس کو بلاتا ہے تو سر گستاخی چیز کارن کتنے گستاخ ہیں ہم کہ اگر ہم رسول کو ہر جگہ بلاتے ہوں گے ہر جگہ حضور کو مانتے ہوں گے کیا صدر کا مقام جب اتنا ہے کہ اس کا ڈاک اس کے دفتر کو اس کو پہنچایا جاتا ہے کیا میرے نبی کا اتنا بھی مقام نہیں ہے کہ ہم نبی کو اپنے درود کے لیے ہر جگہ مانتے ہیں کیا اتنا مقام بھی ہم اپنے نبی کو نہیں دیتے ہیں اور نبی بھی ہماری مجلس میں آئے پھر ہم خود امامت کریں پھر ہم خود بیان کریں پھر ہم خود دعا مانگیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ بناؤ یہ عقیدی تو قبر مز قوم یت بارس مز گژھو سوال پگہ قیامت دۄہ قبر مز یل ترائنو دور ہی جنت چل کرنے اتیو پرسن جب نبی پاک یل سامنے یو کرنے کھڑا پرسنیو من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے اس روایت میں ما تقول فی حق بهذا الرجل تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو اگر عقید صحیح ایشو تھومت اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت ایشو کرمس اگر تم سندن طریقن پہ پکمت ایشو تو پرزناون یہ اگر طریقہ ایسو نہ کہتے پکمت تو پرزناون یہ نہ بہرحال اس عید سے بناون یت دبن عید الاضحیٰ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سوال کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبیاس کیا ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ دبک یہ عید کیا حال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو قال سنت ابیکم ابراہیم دبیس یہ حال سے تو جس دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فما لنا فيها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یتمز کیا حال اس خطر صحابہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطر کیا حال یتمز تھومت اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت اس مز کیا حال یتمز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو قال بكل شعرة حسنة دبن یستی قربان کرو اسی قربانی جانور تو کرن قربان دبن قال بكل شعرة حسنة دبن ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی اللہ تبارک و تعالی یہ جواب دیون تمن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم تمن یہ لوگو تو ان سے ایزا لوگ گمان یہ کرن کہ یہ تہود یہ ماز یہ تہود یہ راہ کی قربانی دش میں نشن واتن دبن نہ میں نے چون یہ تہود راہ واتن نہ تہود ماز واتن ولكن يناله التقوى منکم بچس تو تقوی وچن تہود دل کیت چھ تو چھونا یہ قربان لوگن ہاونے خاطر کرن کہ تو چھون خدای ہاونے خاطر کرن تو چھونا یہ واٹس ایپ پر کھاڑنے خاطر کرن کہ تو چھون خدای ہاونے خاطر کرن یل سے قربان واٹس ایپ دی آئی کھاڑنے فیس بک دی آئی کھاڑنے انسٹاگرام دی آئی کھاڑنے یوٹیوب دی آئی کھاڑنے تو پتہ ہے کہ خدای نش دار ہے میں دیتا جواب رویدہ سے خدای نش دار ہے تیل گئی سے تمن یوٹیوب والے تو واٹس ایپ والے تو فیس بک والے ہاوی تو خدای نش روز صدار جے کوئی میں چھنا عام رواج بنیومت گۄڈٕ تُلو قربانی فوٹوس جانورس فوٹو پتہٕ تھاوون سٹیٹس اتھ تراوون دوست یارن اتھ تراوون ژورن بیٚیہِ دپون ہے فلٲنی تی گژھِ ونُن یارا یِم نفرن ہبا کٔر قربٲنۍ آز ییٚلہِ ییٚمِس دوستس ہاونہٕ خٲطرٕ ٲس کرٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ اوس خۄدایس قربٲنۍ تھاونُک تیٚلہِ ہٮ۪کون باقین دۄہن منٛز تہِ کٔرِتھ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے دین اس چیز کا نام نہیں ہے دین اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے دینداری چھ ہی نہیں یم کتھ ہُنٛد ناو یہ أسۍ کرنس چھِ چاہان یہ ندامت کے ساتھ کرنی ہے یہ خدایس خطر کر رہی یہ کانس انسانس خطر کر رہی اور یہ کسی مال تقسیم کرو ترے حصے تقسیم کرن 3 حصے تقسیم کرنے کے بعد اگر کوئی غریب رہ جاتا ہے قربانی سے تو قربانی نہیں ہوتی ہے ایک سیکنڈ اپنے حصے سے جو اپنا حصہ آپ رکھتے ہو نا اگر اس کے باوجود کوئی غریب رہ گیا ہے اپنے آپ کو خود مت کھاؤ ہاں اس گوشت سے تھالی اختیار کرو لیکن اپنے لیے کچھ مت بچاؤ غریبوں میں بانٹو اس کو قربانی کہا جاتا ہے یہ کیا کرن یہ پن حصہ تلان تہائی تھاون فرج من 4 دہن کھاون یہ قربانی تھوڑی ہوتی ہے فرجس من تھاون سی ماز تیل باقی دہن من مارا ہوا کٹھا تو تھاون فرجس من گئے کرنا نہیں ایسا دین نہیں ہے
ہر انسان تک اس کا حق پہنچاؤ، لیکن برابر وزن کر کے ہر ہمسائے تک اس کا جو میٹ ہے وہ پہنچاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرو گے نا، دبن شرائع کی نشان استیاز پل صراط، اور بال سے بھی باریک ہوگا، اور نیچے گر جاؤ گے تو جہنم ہوگا، جہنم کے آگ کے انگارے بٹک رہے ہوں گے، آگے جاؤ گے تو جنت ہوگا۔ دبن اتت یہ قربانی جانور یہ دی سے پن شان بروٹ کن ات پہ گھک سوار سہ گھس پار، وہیں گھو اس قربانی یم طریقہ کرن یم طریقہ اس طریقہ ہاؤنہ آمت، اس گھو نہ کی غلط اس طریقہ اختیار کرن یم سن سہ سوئی قربانی تی گھس دکھلاوا تو اس تی گھن پتہ گناہ زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرن معاف، یل سہ قربانی خدایس نش بہت فائدہ کیا تم قربانی۔ لہذا ہر انسان توبہ کرے، ہر انسان ندامت میں رہے۔ آخری عرض کروں گا، ہر ایمان والا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعایتہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تہ مز ہسا ہر شخص ذمہ دار، ہر انسان رعایا۔ بہس مولوی، بہس تہد ذمہ دار کی نہ، مے یو نا تہ قبر مز تو بہ یمو نا تہ ست قبر مز۔ ہاں، آپ اپنی قبر میں خود اللہ کے پاس جواب دو گے، تھی چھو پنہ قبر پان جواب پگہ خدایس نشن دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون آخری حجس مز فرماون، اس یہ 9 ذی الحجہ گو نا یو اتھی آخری ذی الحجہ پہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپن صحابہ نے میرے صحابہ میں ین بعد یم تہ ین بعد لوگ ین تمن ونزو کہ لا تصعدوا الی وجہ یوم القیامہ، کہ میانن تمن لوکن ونزو امتین میں بعد نہ کرزو کان یتھ گناہ تم گناہ ست پین میں قیامت دہ پنن بت خدایس نش سپناو۔ لوکن ونزو کیا ونزو میں گھن بعد کرزو نا کان یتھ بوڑ گناہ یم گناہ نشن میں پگہ قیامت دہ خدایس نش بت سپناو۔ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کوئی ویسا گناہ کر دیا ہے تو فوراً گناہ کے بعد رجوع اللہ سے ہونا چاہیے، توب گھس فوراً آسن خدایس نش۔ نہ مولوی صاحب یہ تو سہ پڑھنا توب سہ گو نا توب، نہ اگر گناہ گو فوراً وت رات دہ گوئی دہس وت رات گوئی رات وت خدایس برونٹ کن پڑھ زرکاز نماز ات تل وہیں یہ مولوی صاحب سہ پڑھنا توب سہ گو نا توب، سہ سون رسم چلان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ژے گژھی توب آتھوارِ دۄہ نیاز تھایکھ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ برٛٮ۪سوارِ دۄہ، اگر ژٕ توب برونٛٹھٕے موٗدُکھ کیٛاہ کَرکھ؟ نہ ووتُے مولوی صٲب توبس پٮ۪ٹھ، توب بغٲر مرکھ کُس دی جناز؟ یہ کم چھُ ہومُت یہ توبہ کرُن؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ جیسے ہی گناہ فوراً ہو جاتا ہے فوراً کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر توبہ کرو، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، آئندہ اس گناہ سے باز آتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ مولوی صاحب دپ مے دِماے ژٕ نیاز تھی چندس تراو پونسہ تھی اد کر بہ چون توب اد پڑھناوے سا بہ توب، کیا توب چھ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارا رسم و رواج چلتا ہے۔ نیازن من یہ صاحب خان یم سندس یہ نیاز چھنا پڑھن، نیازس من بیہناون توبس من زانٛہہ چھس نہٕ پرژھان ژٕ چھُکھا نماز تہِ پڑھان نہ چھُکھ پڑھان، امہِ دۄہن چھُس بُتھ چھلناوان پتہٕ چھُنہٕ سُہ رٮ۪تس تہِ بُتھ چھلان، ہفتہٕ کالس تہِ چھُنہٕ بُتھ چھلان، یہ چھس نہٕ پرژھان ژٕ چھُکھا باقین دۄہن پڑھان، یہ چھُنہٕ توبہ آسان۔ جیسے ہی بہٕ چھُسو تۄہہِ نِش زیادٕ گۄناہ گار، بہٕ چھُسو نہٕ تۄہہِ ونان، پانس کن نِزو نہٕ کانٛہہ تہِ کتھ، میں تمہارے جوتے کی کھاد بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم، میرے پاس نہ اعمال ہے نہ علم ہے، میں یہ اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس مز ہیٚکہِ نہٕ یہ کانٛہہ تہِ ؤنِتھ کہ بٕے چھُسو جنتی، نہ یہ جانہِ خدا کُس گژھِ جنتس تہٕ کُس گژھِ جہنمس، یہ فٲصلہٕ چھُ خۄدایس کرُن، یہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ بنٛدس کرُن کہ أسی چھِ جنتی باقٕے چھِ جہنمی، یہ حق چھُنہٕ خۄداین کٲنٛسہِ دیُتمُت، أسۍ چھِ سٲری گۄناہ گار، اَسہِ پزِ سارنٕے گۄناہن پٮ۪ٹھ ندامت کرُن، مٲلِس ماجس پزِ خدمت کرٕنۍ۔ باپ ماں باپ کو اس دور میں سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، جس کے بزرگ والدین زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے، پھر ہم جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یمن مول موج حیات چھو تم کرو تہذ خدمت، کیاز مال موج اس پالمت، یمو بڑ کرمت، یمو اس خاطر واریاہ کینٛہہ تصی تُلمٕژ، لہذا یہند حیات چھ تم کرو تہند خدمت، یمن رخصت گزریمت تم گژھو تہذ قبر پہ تت ؤنِو فاتحہ، تت کٔرِو دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تہذ مغفرت، پنن والدین خاطر